جب آپ ہر بات پر ہاں کہتے ہیں تو لوگ آپ کی اپنی کوئی اہمیت یا رائے تسلیم کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی نظر میں آپ بہت زیادہ اچھا بنتے ہیں، لیکن یہ اچھا بننا آپ کی عزت کو کم کر دیتا ہے، کیونکہ اسے شرافت کے بجائے اسے کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر کسی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک عام سا اور حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور آپ کی عزت نہیں کرتے۔ نمبر 1 اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ باہر کسی کی بات مانتے ہیں تو یہ کس طرح آپ ان کو انکار کر سکتے ہیں، اور اس کو اگر آپ ان کی باتیں مانتے رہتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو نمبر 1 ہے حدود کا ہونا۔ جب آپ کسی سے بھی بات کریں تو نہیں کہتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی تو کوئی رائے نہیں ہے، کوئی آپ کا اصول نہیں ہے، تو وہ آپ کو ایک عام سا اور ہلکا سا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نمبر 2 ہے لوگوں کو خوش کرنے کی عادت۔ آپ دوسروں کو ناراض ہونے سے بچانے کے لیے اپنی خوشی قربان کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ناراض نہ ہوں، تو لوگ آپ کو ایک بزدل انسان سمجھنے لگتے ہیں جو اپنے حق کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ نمبر 3 ہے سچائی کی کمی۔ بہت زیادہ مٹھاس بعض اوقات مصنوعی لگتی ہے۔ لوگ ان پر زیادہ بھروسہ اور عزت کرتے ہیں جو سچ بولنے کی ہمت تو رکھتے ہیں، لیکن چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4 ہے آسانی سے دستیاب ہونا۔ جو چیز ہر وقت ہر کسی کو آسانی سے دستیاب ہو جائے، اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ہر کام کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے تو لوگ آپ کے وقت اور محنت کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ نمبر 5 لیڈرشپ کی کمی۔ کام کی جگہ یا مصنوعی محفلوں میں ایسے شخص کو بڑا عہدہ یا عزت نہیں دی جاتی جو کسی کو ٹوک نہ سکے یا مشکل فیصلے نہ لے سکے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عزت بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بدتمیز نہ بن جائیں، بلکہ طے کرنی ہوگی۔ آپ کو باوقار طریقے سے اپنی حدود، اپنی رائے کا اظہار کرنا سیکھیے، اور جہاں آپ کا استعمال ہو رہا ہو وہاں خاموش نہ رہیں۔ نمبر 1 براہ راست لیکن نرم لہجہ۔ بات کو گھمانے یا جھوٹے بہانے بنانے کے بجائے صاف بات کریں۔ جب آپ وضاحتیں دیتے ہیں تو لوگ آپ کو مجبور کرنے کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شکریہ پوچھنے کے لیے، لیکن میں اس وقت یہ آپ کا کام نہیں کر سکتی۔ نمبر 2 ہے وقت مانگنا۔ اگر آپ فوراً نہ کہنے میں مشکل ہوتی ہو تو آپ سوچنے کا وقت لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ ہمارے ساتھ فلاں جگہ پہ چلیں یا فلاں دن ہم نے کہیں جانا ہے، ساتھ جائیں، آپ نہیں جانا چاہ رہے، آپ اس وقت نہ کریں، آپ سوچنے کے لیے ٹائم لے لیں۔ اس سے آپ کو نہ کرنے میں آسانی ہوگی، اور یا آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی نہیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو سوچ کے بتاتی ہوں، تو آپ اس طرح سے بھی انکار کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ہمدردی کے ساتھ انکار کرنا۔ دوسروں کی ضرورت کا احساس دلائیں، لیکن اپنی مجبوری بھی واضح کریں کہ مثلاً میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو اس کام میں میری مدد چاہیے، لیکن اس وقت بدقسمتی سے میں بھی اپنے دوسروں کاموں میں بہت مصروف ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ نمبر 4 متبادل حل پیش کرنا، کہ اگر آپ وہ کام خود نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا راستہ دکھا دیں۔ اس سے آپ کی اچھائی بھی برقرار رہتی ہے اور کام سے بھی آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ مثلاً میں خود تو یہ نہیں کر سکوں گی، لیکن فلاں بندہ یا فلاں شخص اس میں آپ کی میرے سے بھی زیادہ بہتر مدد کر سکتا ہے، آپ اس سے کروا لیں۔ اپنی حدود واضح کرنا، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کن اصولوں پر چلتے ہیں۔ جب آپ اپنے اصول بتا دیتے ہیں تو لوگ اسے ذاتی دشمنی نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ یہ چھٹی والے دن یا ویکینڈ پہ آپ مجھے یہ کام کر دیں یا میرے ساتھ چلیں، اور آپ نہیں جانا چاہ رہے وہاں پہ، تو آپ ان کو مثال دے سکتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ویکینڈ پہ یہ کام نہیں کروں گی یا نہیں جاؤں گی کہیں،
تاکہ میں اپنی فیملی کو ٹائم دے سکوں۔ تو یاد رکھیں، جب آپ پہلی بار نہ کہنا شروع کریں گے تو لوگ آپ کو شاید برا مانیں یا آپ کو اس طرح سے کہیں کہ آپ بہت زیادہ بدل گئے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ وہی لوگ آپ کی اس مرضی کی اور وقت کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ جب ہم ہر وقت ہر کسی کے لیے اویلیبل ہوں تو ہر کوئی ہم سے کام تو نکلوا لیتا ہے لیکن اس کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ تو گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اسی کو بار بار کام بولے گا جو کر رہا ہو۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس بات سے کبھی انکار نہیں کریں گے کہ اگر آپ سب کی باتیں مانتے ہیں، سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بار بار آپ کو ہر کوئی گھر میں جتنے لوگ ہیں آپ سے ہی کام کروائیں گے اور آپ ہی کو بولیں گے اپنے کام کے لیے، جبکہ اور بھی لوگ موجود ہیں اس گھر میں، اویلیبل ہیں کام کرنے کے لیے، لیکن کوئی ان کو نہیں کہے گا کیونکہ وہ انکار کر دیتے ہیں اور ان کو جو ہے نا کوئی بھی نہیں بولتا۔ آپ انکار نہیں کریں گی تو آپ شاید سارا دن بھی کام کرتی رہیں تو کسی نے آپ کو یہ بات نہیں سمجھنی کہ یہ صبح سے کام کر رہی ہے، تھک گئی ہے یا اس کو ریسٹ چاہیے، تو اس سے کام نہ کروائیں، یا دوسرا جو بندہ ہے یا بندی ہے اسے ہم بول دیں۔ تو وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو صرف اپنا کام چاہیے۔ تو لوگ کام کروا لیتے ہیں اور پھر ایسے جو ہے نا آپ کو پھینک دیتے ہیں، جیسے ایک ٹیشو استعمال کیا اور اس کو پھینک دیا۔ آپ کی رائے، آپ کا خیال کوئی نہیں رکھتا، تو اس لیے آپ کو ہر کام میں ہاں نہیں بلکہ نہ کرنا سیکھنا ہوگی اپنے لیے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اس طرح کی مزید اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ تو اپنا خاص خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں۔ یہ ساری جو باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ روز مروز ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمارا تجربہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ہمیں بہت ٹائم بعد پتہ چلتی ہیں۔ تو اگر آپ کو ان سے